السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل مسٹر ہسٹری مسٹر کشمیر۔ دوستو، ریاست حیدرآباد کے بارے میں یہ تو سب جانتے ہیں کہ اس پر ہندوستان نے قبضہ کر لیا تھا، لیکن کب اور کیسے اور کیوں یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ریاست جموں کشمیر کے بارے میں تو زیادہ لوگ جانتے ہیں، لیکن حیدرآباد کے بارے میں چونکہ یہ اس وقت ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست تھی تو اس کے بارے میں لوگ بہت کم جانتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہندوستان کی تقسیم کے بعد ریاست حیدرآباد کے ساتھ کیا ہوا، اس پر کیسے قبضہ کیا ہندوستان نے۔ تو ویڈیو کو پورا دیکھیں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک معلوماتی ویڈیوز پہنچ سکیں۔ دوستو، ریاست حیدرآباد ہندوستان کی سب سے بڑی خود مختار ریاست تھی جو انگریزوں کے اقتدار کے خاتمہ تک جاری رہی۔ یہ ہندوستان کے جنوب وسطی حصے میں موجود تھی، بشمول موجودہ تلنگانہ، مراٹھواڑ، شمالی کرناٹک اور ودربھ کے کچھ حصے۔ ریاست حیدرآباد 1724 سے 1948 میں اس پر بھارت کے قبضے تک قائم رہی۔ ریاست حیدرآباد میں آزادی پسندوں کی طویل جدوجہد کا اختتام 1948 میں حکومت ہند کی طرف سے نظام حکومت کے خلاف کی جانے والی پولیس کارروائی کے بعد ریاست حیدرآباد آزاد ہندوستان کا حصہ بن گئی۔ 1947 میں انگریزوں نے ہندوستانی آزادی کا قانون منظور کیا۔ اس ایکٹ کے تحت 15 اگست 1947 کو ہندوستان انگریزوں کے سیاسی تسلط سے آزاد ہوا تھا، یعنی ہندوستان کو آزادی ملی۔ مذکورہ قانون کے مطابق آبائی ریاستوں اور نو آبادیات کو بھی یہ آزادی دی گئی تھی کہ وہ اپنی ریاستوں کو ہندوستان یا پاکستان میں ضم کریں یا آزاد رہیں۔ لہٰذا حکومت ہند کے سامنے بڑا سوال یہ تھا کہ دیسی ریاستوں اور اداروں کو ہندوستانی یونین میں ضم کرنے کا طریقہ بالآخر کیا ہو۔ بالآخر ہندوستان کے وزیر اعظم پنڈت نہرو اور وزیر داخلہ سردار ولبھ بھائی پٹیل نے بیشتر ریاستوں کو ہندوستان میں ضم کر دیا، لیکن ریاست حیدرآباد کے حکمران نظام میر عثمان علی خان نے 11 جون 1947 کو اعلان کیا کہ ان کی ریاست آزاد رہے گی۔ نظام کا یہ اعلان کہ اس کی ریاست آزاد رہے گی حکومت ہند اور ریاست حیدرآباد کی عوام کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی پیدا کر دی۔ ریاست حیدرآباد کا حکمران ایک مسلمان تھا، لیکن ریاست میں 70% ہندو، 18% دلت، 11% مسلمان اور 1% دوسرے لوگ تھے۔ اس کے علاوہ ریاست حیدرآباد جو شمالی بھارت اور دکن کے وسط میں تھی اور بھارت کے اندر بڑی ریاست تھی، نہ صرف ریاست کے لوگوں بلکہ بھارت کے ہاتھوں میں بھی تھا۔ نیز ریاست حیدرآباد کو ہندوستان کے ساتھ ضم کیے بغیر ہندوستان کی آزادی مکمل نہیں ہوتی تھی۔ لہٰذا ریاست کے حیدرآباد کو ہندوستانی یونین میں ضم کرنے کے لیے ریاست کے لوگوں نے ستیہ گرہ اور مسلح احتجاج کیا۔ آخرکار 13 ستمبر 1948 کو حکومت ہند نے ریاست حیدرآباد کے خلاف فوجی کارروائی کی اور اسے ہندوستانی یونین میں ضم کر لیا۔ ریاست حیدرآباد کے انضمام کے لیے لوگوں کی طرف سے کیے جانے والے ستیہ گرہ اور مسلح احتجاج کو ہندوستانی تاریخ میں حیدرآباد کی آزادی کی جدوجہد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ آزادی جدوجہد ہندوستان کی تحریک آزادی کا ایک حصہ تھی۔ اس آزادی جدوجہد میں دلتوں کا بھی شریک ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟